الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام، واجب الاحترام اساتذہ کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما معزز حضرات، بزرگ اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے درس حدیث کا موضوع ہے ایمانیات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنے والے شخص نے جو در حقیقت جبریل علیہ السلام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بتائیے ایمان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو اور آخرت کو حق جانو اور حق مانو. اس بات کو بھی مانو کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خدا کے حکم سے ہوتا ہے، چاہے خیر ہو یا شر. یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں آئے اور اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جواب دیے. ان میں سے ایمان کے متعلق اور سوال و جواب یہاں نقل کیا گیا ہے. تشریح: ایمان کے اصل معنی ہے کسی پر اعتماد کرنا اور اس کی وجہ سے اس کی بات کو سچ ماننا. جب آدمی کو کسی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے تبھی اس کی بات کو مانتا ہے. اور ایمان کی اصل روح یہی اعتماد و یقین ہے اور آدمی کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو حق مان کر قبول کرے جو خدا کی طرف سے رسولوں کے ذریعے آتی ہیں. ان میں سے بنیادی ایمانیات کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے. ان کی الگ الگ مختصر تشریح یہ ہے. ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ سے موجود مانا جائے، اس کو کائنات کا پیدا کرنے والا اور کائنات کا تنہا انتظام کرنے والا مانا جائے اور تسلیم کیا جائے کہ اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، نہ دنیا کو پیدا کرنے میں اور نہ دنیا کا انتظام چلانے میں. اور مانا جائے کہ اس کے ہر طرح کے عیب اور ہر قسم کی کمی سے کی ذات پاک ہے، کہ وہ ان تمام اچھی صفتوں کا مالک اور تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے. فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وجود کو تسلیم کیا جائے اور یقین کیا جائے کہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں، وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت خدا کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، وفادار غلام کی طرح مالک کا ہر حکم بجا لانے کے لیے ہاتھ باندھے اور اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں اور دنیا میں نیک کام کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے رسولوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً جو ہدایت نامے بھیجے سب سچے ہیں. اگلی امتوں نے اپنی کتابیں بگاڑ ڈالی
تب آخر میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری کتاب بھیجی جو صاف اور واضح ہے، اس میں کوئی نقص نہیں اور جو ہر قسم کے بگاڑ سے محفوظ ہے، اور اب اس کتاب کے سوا دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہو۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے رسول خدا کی طرف سے آئے سب سچے ہیں۔ ان سب رسولوں نے بلا کسی کمی بیشی کی خدا کی باتیں لوگوں تک پہنچائی۔ اس سلسلے کی آخری کڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب انسانوں کی نجات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی میں ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں انسانوں کی زندگی کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال ہوگی، تو جس کے اعمال پسندیدہ ہوں گے وہ انعام پائے گا اور جس کے اعمال ناپسندیدہ ہوں گے وہ سزا پائے گا۔ سزا بھی لامحدود ہوگی اور انعام بھی لامحدود۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، یہاں صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ ایسا نہیں کہ تو کچھ اور کرنا چاہتا ہو اور دنیا کا کارخانہ کسی اور ڈھنگ پر چل رہا ہو۔ ہر خیر و شر، ہدایت و گمراہی کا ایک قانون ہے جس کو اس نے پہلے سے بنا دیا ہے۔ خدا کے شکر گزار بندوں پر جو مصیبت آتی ہے اور جو مشکلات ان پر آتی ہیں، یہ سب حالات ان کے رب کے حکم اور پہلے سے طے کیے ہوئے قاعدے اور قانون کے تحت آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب میں اس کے بعد دعوت دیتا ہوں عزیزم حافظ توحید حسین کو، وہ سٹیج پر آئیں اور تقریر پیش کریں۔